ہاں جی عابد، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ جی غریب جی. ہاں جی جی جی، کیا بات کریں گے؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کیا مسلم تھے، ایکس مسلم ہوئے ہیں، یا آپ کرسچن وغیرہ تھے؟ کیا معاملہ ہے؟ بھیا ہم کیونکہ کرسچن آپ تھے اور ہم آپ نے کو کرسچینٹی بھی چھوڑ دی. ٹھیک ہے. اچھا ہاں ہم ایتھیسٹ ہیں، فری تھنکر ہیں. فری تھنکر ہیں. نہیں نہیں، میں نے کہا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کا برتھ ڈے تھا تو آپ نے پورک بھی کھایا، آپ نے قربانی کا گوشت بھی کھایا، تو مجھے کچھ کنفیوژن نہیں، ہوا کہ قربانی کا گوشت میں نے نہیں کھایا جی. جدھر میں ہوں ادھر قربانیاں ہوتی نہیں ہیں، تو پھر قربانی کا گوشت کہاں سے کھائیں گے؟ نہیں نہیں، مطلب کہاں آپ پاکستان میں تو رہتے ہیں نہیں نہیں، انڈیا؟ میں باہر رہتا ہوں، وہاں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا میں کہاں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا اچھا، پاکستانی نہیں ہے. ابھی تک تو مجھے یہی نالج تھا کہ آپ نہیں تو پاکستانی بھیا ہیں. میں پاکستانی ہوں نا، پاکستانی پاکستان نہیں چھوڑ دیتے. اچھا اچھا، پاکستان میں نہیں رہتے ہیں؟ نہیں، زیادہ میں پاکستان میں رہتا نہیں ہوں پاکستانی کیوں؟ اس میں کیا ہے؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا بات کا؟ نہیں نہیں، ٹھیک ہے بھائی. ارب سیکر بھی تو کہیں باہر ہی رہتا ہے، لیکن لوگ اس کو پاکستانی کہتے ہیں، وہ کرسچن اس کو مانتے ہیں. اچھا تو چلیں، کسی میں دوسرے بندے کا ایسا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں میری بات کریں. تو میں ہاں. بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ اسلام میں کیا کوالٹی تھی کہ آج دنیا میں 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں. اس میں دو کیا سو کروڑ اسلام میں کدھر ہو گئے؟ 200 کروڑ نہیں، کب ہوئے اسلام ہیں؟ میں نہیں ابھی نہیں اسلام ہوئے میں 200 کروڑ جی، ابھی کو 25 کروڑ کم ہے 200 میں سے. نہیں نہیں، پیپروں میں آیا تھا. نہیں، پیپروں میں آیا تھا 200 کروڑ آیا تھا. میں آپ کو کٹنگ بھیج دوں اچھا، گا. وہ ہاں، کٹنگ بھیج کبھی دیں آپ گے؟ واہ واہ. آپ 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 ریسرچ پھر سے کیجئے 200 کروڑ چلے مسلمانوں ٹھیک کا. ہے. چلے میں تو کہتا ہوں 600 کروڑ ہو جائیں اور اسلامی ملکوں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں رہنی پھر. تو نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس قدر جو مان لیجئے کہ اسلام کے خلاف آپ لوگوں کی تقریر ہوتی رہتی ہے، ہاں ہاں لیکن ہاں. ابھی سدھیر چودھری، وہ جو جس کو تہاڑی ہم لوگ کہتے ہیں، تہاڑ جیل میں رہ کے آیا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. پچھلے سالوں میں 3 کروڑ مسلمان ہو گئے پوری دنیا میں، اور 3,000 خالی اس کے سناتنی ہو گئے. تو یہ آخر اسلام کی کیا کوالٹی ہے کہ 3 کروڑ 4 سال 5 سال میں ہو جا رہے ہیں مسلمان، جو دوسرے دھرم سے کنورٹ ہو رہے ہیں؟ بچے نہیں 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 نہیں، دوسرے دھرم سے نہیں کنورٹ ہو رہے، بچے پیدا کر رہے ہیں. اس بیچارے تہاڑ جیل میں رہ کے اس کو چوہے ہی نظر آئے ہوں گے، اس کو اور کیا نظر آنا ہے، اسے کیا پتا. ارے بھائی، انڈیا کے جو منسٹری ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا برتھ ریٹ ڈاؤن ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 300 کروڑ جو ہیں وہ نہیں، بچے وہ پیدا جھوٹ کر بول رہا ہے یار. کوئی نہیں، 3 کروڑ نہیں ہوئے لوگ بھائی. کنورٹ جھوٹ اسلام میں. جھوٹ تو آپ بھی بول رہے ہو. ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے آپ کا جھوٹ پکڑا. آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی نہیں کی مدینے میں، جبکہ ہاں بتائیں حدیث کدھر کی ہے، کون سی حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ آپ نکالو، بخاری کی 985 نکالو. ہاں چلے ٹھیک ہے، اگر لکھا ہوگا تو اچھی بات ہے. بخاری کی 985 میں کیا لکھا ہے دیکھ لیتے ہیں ابھی. ہاں، 985 میں کھول کے دیکھو. ہاں مدینے میں کی ہے. ہاں تو یہ مدینے میں کی ہے. کھولو دیکھو اس کو. ہاں ہاں ٹھیک ہے. ہاں یہ ایک سیکنڈ، اب یہ ہمیں نہیں پتا. ہاں ٹھیک ہے، اگر کی ہوگی تو ٹھیک ہے پھر. ارے تو ہاں بھائی، جی تو جب یہ نالج ہے نہیں ہے تو کیوں فیک نیوز پھیلاتے ہو؟ اچھا، دوسرے ایک نہیں بات فیک بتاؤ. نیوز کدھر پڑھا رہے آپ ہیں؟ کو آپ کو اگر اسلام پہ کوئی کنفیوژن ہے، آپ کبھی ان کے عامر حق کے چینل پہ گئے ہیں، مجھ سے بات کی ہے؟ اچھا نہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ عامر میں حق کہہ کے رہا چینل، اس کو ادھر ہوں بھیج دو، اس کو اگر ادھر بھیج اگر دو. نہیں نہیں، نہیں، آپ کو جس جب حضرت نالج کا آپ نام لے رہے ہو اس کو ادھر آپ بھیج دو. ہاں، ارے عامر حق سے اور یاسر سے آپ بات کیجئے تو آپ کو اسلام کی سچائی معلوم ہوگی. میں صرف یہ تو کہہ رہا ہوں. چندہ میرے ان کو ادھر بھیج دو نا، مجھ سے کر لیں بات. کبھی بات ہوئی ہے کہ نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں. نہیں نہیں، آپ ان کو ادھر بھیج دیں نا. میں نے تو یاسر واجدی کو کہا ہے کہ مجھ سے ڈیبیٹ کرو سلیوری پہ، تو میں کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہیلو. بھیج دو ان کو ادھر، بھیج دو نا. میں کیوں ادھر جاؤں، وہ آ جائیں ادھر. ایسا ایک میں بات بتاؤں، اسلام آپ 14 ایسا سو کرنا، ایک منٹ چودہ عابد ہزار بھائی، آپ ایک کام کرنا کہ آپ ان کو جا کے تڑی لگانا کہ غالب سے جا کے ڈیبیٹ کر لو. آ جائے، نہیں میں نہیں، ادھر بیٹھا ہوں، ابھی آپ بھیج دو، ابھی بھیج دو آپ یاسر واجدی آپ کو، یا پھر وہ جو دوسرے کا حضرت کا نہیں آپ نہیں، نام لے رہے ہو اس کو بھیج دو. آپ لوگوں کی ہمت نہیں ہے. آپ لوگ بھاگ جاتے ہو. کبھی میں سچائی چندہ اسلام میں نہیں بھاگ یار، ایک منٹ نا عابد میاں، اب اتنی چھلانگیں نہیں چلیں گی.
میں نہیں بھاگتا, وہ بھاگتے ہیں. میں یاسر واجدی کو کہہ رہا ہوں ڈیبیٹ کرو, وہ بھاگ رہا ہے, میں نہیں بھاگ رہا. ٹھیک ہے, میں نہیں بھاگ رہا. نہیں, اگر آپ کے اندر کانفیڈینس ہے تو آپ ان کے چینل پہ جائیے. آپ ان کو کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے تو ہیں کہ آپ اگر ان میں کانفیڈینس ہے تو وہ ادھر آ جائے نا یار. آپ پھر وہی بات کر رہے ہو, وہی بکواس دوبارہ سے. بھیا آپ مجھے تانے دے رہے ہو نا, تو ان کو دے دو تانا, جا کے دیکھ لیں گے, وہ آ جائیں گے تو کر لیں گے بات, اس میں کیا ہے. ارے بھائی تو ایک بات بتائیے. نہیں چلیے ٹھیک ہے, وہ تو غلط ہے نا. آپ نہیں میں غلط ہوں نا, ان کو کہیں آ جائیں نا. میں غلط ہوں نا, ان کو کہیں آ جائیں. آپ یہ بات تو 100 بار پہلے بھی آپ آ چکے ہو, یہی بات کرتے ہو. ٹھیک ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا نا حدیث. ٹھیک ہے, ہاں یہ بات میں نے غلط کی کہ یہ حدیث میں کہیں نہیں لکھا. ٹھیک ہے, یہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری ہوگی, میں اس کا کانٹیکسٹ چیک کروں گا. ٹھیک ہے, مگر ایک بات ہے کہ مسلمانوں کے مکاتب فکر ایسے ہیں جو نہیں مانتے کہ قربانی کرنی چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی صرف حاجیوں پہ فرض ہے, وہ یہ کہتے ہیں. اور یہ بھی اس کو بھی وہ سنت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے. چھوڑیے, ہاں, آپ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں. نہیں مانتے ہیں تو بات ہی ختم ہو نہیں گئی. مانتے. کیوں مانے, ہم کیوں مانے اللہ کی کتاب اس کو؟ اگر نہیں مانتے تو پھر اسلام کے اوپر بات کرنے کا آپ کو رائٹ کیا ہے؟ مجھے ہے رائٹ, کیونکہ اگر مسلمانوں کو ہندوازم پہ یا دنیا کی کسی بھی بات پہ بات کرنے کا رائٹ ہے تو مجھے بھی ہے. جیسے آپ کو ادھر آ کے مجھ پہ تنقید کرنے کا رائٹ, تو مجھے بھی اسلام پہ تنقید کرنے کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ آئے ہیں نا, آپ آ کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا رہے ہیں نا, اور ہم اسے ویلکم کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی رائٹ ہے کہ ہم بھی آپ کے اسلام پہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کراتے ہیں اور کرا رہے ہیں. اب آپ کو بھی برا لگے گا. ٹھیک ہے, ہمیں بھی برا لگتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں, تو آپ کو بھی لگے گا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اگر یہ میرا انسانی حق ہے کہ میں اسلام پہ تنقید کر سکتا ہوں. اسلام پہ سمجھنے کے لیے بات کیجئے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن اسلام میں صرف کیڑے نکالنے کے لیے اور خواہ مخواہ کیڑے, تو یہ تو خام خواہ کیڑے تو ہم نہیں نکالتے, ہم تو وہ کیڑے نکالتے ہیں جو ہیں. آپ کو لگتا ہے خام خواہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں, تو یار ہمارے بھی ہوتے ہیں جب مسلمان بہت سی غلط باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب حضرت محمد کے کردار میں سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو غیر انسانی ہیں, تو ہمارے بھی جذبات مجروح ہوتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں اس پہ بات, آپ بھی کریں, کوئی مسئلہ نہیں. ایک بات, جب آپ مخالف ہو تو آپ کے نزدیک تو وہ بات نکلے گی, لیکن قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انک لعلی خلق عظیم, آپ کے بارے میں یہ کہا کہ رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے. اگر آپ کا عقیدہ نہیں تو آپ اس بات سے فرق کیا پڑتا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں ساتھ میں اور بہت سی ایسی باتیں بھی لکھی ہیں. ایک منٹ اپنی باری پہ بولو, یہ ادھر تقریر نہیں چل رہی, اپنی باری پہ بولو. ٹھیک ہے, قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ کافروں کو مارو, قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ بیویوں کو مارو. ٹھیک ہے, قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو کے ساتھ شادی کر کے ان کے ریپ کرو. تو بھیا ہم بھی وہی بات, آپ نے بھی قرآن کی آیت سنائی اور آپ وہ بتا رہے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے, تو میں بھی تو وہی بتا رہا ہوں جو قرآن میں لکھا ہے. آپ کو کیوں اجازت ہے جو بتانے کی کہ قرآن میں لکھا ہے یہ, اور مجھے کیوں اجازت نہیں ہے کہ میں نہیں بتا سکتا؟ میں بھی بتا سکتا ہوں, جیسے آپ بتا سکتے ہیں, آپ قرآن سے اچھی باتیں بتا سکتے ہیں, ہم بری بتا سکتے ہیں, ہماری مرضی. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے؟ قرآن میں ہندوؤں کو مارنے کے لیے نہیں ہے, غالب کمال کو مارنے کے لیے نہیں ہے, غالب لونڈیوں کو سیک کرنے کے لیے نہیں ہے, بچیوں کو قرآن میں لونڈیوں سے سیکس کرنے کے لیے ہے, بچیوں سے سیکس کرنے کے لیے ہے, سب کچھ ہے بھیا. اتنا جھوٹ آپ لوگ بولتے ہیں. نہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر میں ابھی آیت دکھا دوں کیا کرو گے پھر؟ ارے 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 یار, نہیں, اگر میں ابھی آیت دکھا دوں کہ قرآن میں چھوٹی عمر سے کی بچی سے شادی کرنے کی اجازت ہے, تو پھر کیا کرو گے؟ اگر لونڈی کا میں ابھی دکھا دوں کہ ہے, تو پھر کیا کرو گے؟ میں سب پڑھ چکا ہوں, پڑھ چکے ہو تو پھر بھی نہیں مان رہے ہو. حرکتوں سے میں اچھی طرح واقف ہوں. جو تم دکھاؤ گے وہ تمہارا جو سکہ ہے, یار وہ میں حساب سے دکھاؤ گے. جو جھوٹ میرا بھیا, میں جو دکھاؤں گا وہ قرآن میں لکھا ہے بس. آپ کا اوپینین کاؤنٹ نہیں کرتا, وہ قرآن میں لکھا ہے بس. ہاں تو ٹھیک ہے, میرا اوپینین, اگر میرا اوپینین 200 کروڑ مسلمانوں کو اوپینین ہے, تمہارا صرف چند لوگوں کو اوپینین ہے, اور وہ انشاءاللہ کہا گیا ہے اسلام میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہے میں بھی ایک کتاب لکھ دیتا ہوں اور اس میں میں لکھ دیتا ہوں کہ اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا, تو اس سے ثابت تو نہیں ہو جائے گی.
یہ نور کو مٹانا چاہتے ہیں, اللہ اپنے نور کو اور بڑھانا چاہتا نہیں ہے. تو یہ ایسا کالا نور ہمیں نہیں چاہیے میرے بھائی, ایسا کالا اور اندھیرے والا نور, جہالت والا نور ہمیں نہیں وہی چاہیے. سمپل سی جو بات جس ہے. کو تم پہلا اور اندھیرا نور یہ کرتے دیکھو ہو. جی, سورہ یہاں پہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 6 ہے, جس میں لکھا ہے مگر اپنی بیویوں یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں مباشرت کرنے سے کوئی ملامت نہیں. یعنی لونڈی سے مباشرت کرنے سے کوئی ملامت نہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ لونڈی کی اجازت ہے نا قرآن میں؟ سنو, اس پہ اتنی بحثیں ہو چکی ہیں, بڑی بڑی کتابیں ہیں. اگر تم جاہل ہو, نہیں بڑی پڑھنا بڑی چاہتے ہو تو تمہارے کیا تم عابد میاں, تم میرے بھائی یہ اس طرح کی زبان استعمال کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. مجھے جاہل کرنے سے کیا ہوگا؟ قرآن میں جہالت لکھی ہے, قرآن جاہل ہے, ٹھیک ہے. میں تو انسان ہوں نا, جاہل ہوں. یہ اللہ کی کتاب جس کو آپ دعویٰ کرتے ہو یہ جاہل ہے. کتنی جاہل کتاب ہے. دیکھو عورت کو لونڈی بنانے کا بیچ میں لکھا ہے, جاہل کتاب ہے نا. آپ ناسمجھ ہو, آپ جاہل ہو, اس لیے چلو یار میں نہ سمجھ ہی صحیح نا, اللہ اتنا پھوہڑ ہے کہ نہ سمجھ کو یہ قرآن کی آیت نہیں سمجھا پایا. اللہ میں عقل ہوتی تو مجھے سمجھا لیتا, جو عقل مند ہوتا وہ تو نہ سمجھ کو بھی سمجھا لیتا ہے. ارے بھائی, جو گو کھاتا ہے اس کو کون سمجھائے گا؟ 200 کروڑ یار قرآن میرے بھائی جیسے آپ کہہ رہے ہو گوں کھاتا ہے, قرآن کھاتا ہے نا گوں. قرآن نے ابھی میں ایک اور دکھا دیتا ہوں قرآن گوں کھا رہا ہے جہاں پہ, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں. 200 کروڑ مسلمان ایسے ہی تھوڑی پیدا بن گئے ہیں یار. 200 کروڑ مسلمان تو بھیا 200 کروڑ مسلمانوں کے لیے تو بس جو ہے نا وہ بچے پیدا کرنے سے ہو جاتے ہیں 200 کروڑ. اس میں کیا, اور سائنس کا شکریہ ادا کرو کہ آج آپ کو ویکسینیشن لگا دیتے ہیں تو 200 کروڑ ہو گیا, ورنہ آپ نے تو وہی اونٹ کا منہ پی کے. چنگیز خان کا نام سنا ہے؟ وہ بھی آیا تھا مارنے کے لیے, اور اس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی, بغداد کا ستیہ ناش کر دیا تھا. خلیفہ معتصم سمجھتا تھا کہ جس دن بغداد کے اوپر کچھ ہوا اس دن آسمان گر جائے گا, نہیں گرا تھا, ٹھیک ہے. ہجر اسود کو کرامتیوں نے نکال کے جا کے اپنی لیٹرین میں فٹ کر دیا تھا, اللہ کچھ نہیں کر سکا تھا, ٹھیک ہے. یہ بات ہے بھائی میرے, جذبات سے کچھ نہیں ہوتا, باتیں حقائق ہوتی ہیں جو لکھی ہوتی ہیں, جو سامنے ہوتی ہیں. باتوں کو حقائق آپ کی جذبات سے نہیں بدلیں گے. چنگیز خان کے خاندان نے اسلام قبول کر لیا, کیوں؟ اسلام کی کوالٹی یار اس کے آدھے خاندان نے کرسچینٹی بھی قبول کر لی تھی چندہ, آپ کو نہیں پتا نا. جو یورپ گئے تھے وہ کرسچن ہو گئے, ٹھیک ہے. جو چائنا گئے تھے انہوں نے شنٹوازم اور کنفیکشنزم قبول کر لیا. آپ کے پاس جو آئے تھے وہ اسلام مسلمان ہو گئے. اس میں کون سی اتنی کوئی بڑی بات ہے؟ اپنی نہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے چندہ. وہ جہاں گئے انہوں نے وہاں کا مذہب اس لیے قبول کر لیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان بیوقوفوں کا مذہب قبول نہیں, ان بیوقوفوں کا مذہب قبول کر لیں گے تو چل جائے گا, ٹھیک ہے. حضرت عمر کے دور میں 10 سال میں اتنی بڑی امپائر تھی, اتنی بڑی رومن امپائر تھی, پرشیا کی امپائر تھی, اور 10 سال میں کھدیڑ کا مار کے پھینک دیا ان لوگوں کو. ہاں تو وہ تو اسکندر اعظم کی امپائر اسلام سے بہت بڑی تھی, اور وہ تو 20 سال میں اتنی بڑی تھی کہ ساری اسلامی دنیا بھی اس میں آتی تھی. اس میں مصر بھی آتا تھا, بغداد بھی آتا تھا, اس میں سب کچھ آتا تھا. اسکندر اعظم نے رسول اللہ سے عمر سے بہت زیادہ بڑی فتوحات کی تھی, ٹھیک ہے. نہیں, ارسطو کے فالوور کیا تم ہو رہ گئے اکیلے؟ باقی مسلمان تو 200 کروڑ ہیں. ارسطو اگر اتنا بڑا ارسطو وہ تھا, سکندر تھا, تو سکندر کے فالوور کہاں زندہ ہیں؟ اچھا تو مجھے بتاؤ کہ ارسطو نے تلوار سے اپنا مذہب پھیلایا تھا؟ بھائی میں ارسطو کی بات نہیں, تم سکندر. ارسطو نے کتنے لوگوں کو, ہاں نا آپ کہہ رہے ہو نا ارسطو کے فالوور صرف میں رہ گیا ہوں, تو ارسطو نے کس کو قتل کرایا تھا؟ کسے گلے پہ تلوار کی نوک رکھ کے کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ؟ کسے ارسطو نے خط لکھا تھا کہ میری بات مان لو نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ؟ ٹھیک ہے بھیا, تلوار سے قرآن کی تعلیم نہیں. عابد میاں تھوڑی بات سن لو, سمپل سی بات ہے, قرآن کا جو جہاد کا فلسفہ ہے یہ عین جہالت ہے, ٹھیک ہے. اور رہی بات رسول اللہ کی, رسول اللہ تو لوگوں کو کہتے تھے پیشاب پیو اونٹ کا جا کے. تم بڑے سمجھدار اور ذکی اور بہت ذہین فہیم ہو. یہ 200 کروڑ مسلمان ہیں, یہ سب کے سب بالکل ہی یار 200 کروڑ جاہل. دیکھو کرسچن جو ہے نا وہ 250 کروڑ ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر ان کو مان لیتا ہوں نا, میں آپ کو کیوں مانوں؟ آپ سے زیادہ وہ ہیں, ان کو مانتا ہوں نا, پھر آپ کو کیوں مانے؟ پھر اگر کثرت سے یہ دیکھنا کہ کس کی جہالت سب سے زیادہ کثرت سے ہے تو پھر ان کو مانتے ہیں نا. آپ جہالت کی کثرت کو دلیل بنا رہے ہو, جو کہ بہت ہی کثیر جاہل بات ہے, ٹھیک ہے.
تو اپنی عقل کو ذرا استعمال کرو. مسلمانوں کا 200 کروڑ نام سے سچا ثابت نہیں کرتا, کیونکہ کرسچن آپ سے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ نہیں آ رہی بات, اور 200 کروڑ تو ویسے مسلمان نہیں ہے یار. کرسچن کہاں 50% بھی نہیں اپنے دھرم کو مانتے ہیں. اسلام سب سے بڑا مذہب ہے اور اسلام سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے. اسلام اپنے مذہب پہ عمل کرنے والا ہے. جہالت کی کثرت اس کو نہیں سنو اب سنو. جہالت کی کثرت جو ہے وہ یہ ثابت نہیں کرتی کہ جاہل سچے ہیں, ٹھیک ہے. ساری دنیا یہ پہلے مانتی تھی کہ زمین چپٹی ہے, رسول اللہ بھی مانتے تھے, سب مانتے تھے, مگر زمین پھر بھی گول ہی تھی, ٹھیک ہے. اور آج اگر آپ یہ مانتے ہو کہ ایک عربی بدو نے, آپ اگر یہ مانتے ہو کہ ایک عربی بدو نے آج سے 1400 سال پہلے جو جھوٹ بولے تھے وہ دنیا کے سب سے بڑے سچ ہیں, تو بھیا یہ آپ کی جہالت ہے نا, ثبوت تو نہیں ہے آپ کے پاس کوئی. سمپل سی بات ہے, اس سے کیا ہوتا ہے. انہوں نے پورے دنیا کا نقشہ بدل دیا. ہاں تو وہ تو دنیا کا نقشہ تو یار آج بھی بدلا ہوا ہے, امریکہ نے بھی بدلا ہے, روس نے بھی بدلا تھا, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, دنیا کا نقشہ تو وہ بدل دیتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, وہ بدل دیتا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار, اس سے تو دنیا کا نقشہ بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میاں. آپ اپنی نا, آپ کے پاس کوئی بات ایسی ہوتی نہیں ہے, آپ صرف ایسے بات کر رہے. سنو غالب کمال, یہ اسلام 1400 سال سے زندہ ہے اور اربوں خربوں سال تک یہ زندہ رہے گا. اچھا, اربوں خربوں سال تک یار, یہ بات ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اربوں خربوں سال تک اسلام کیسے زندہ رہ سکتا ہے. تم زندہ رہو گے تو دیکھو گے نا. ہاں تو میرے چاند, اربوں خربوں سال تک, 1 ارب سال بعد تو یہ زمین کے اوپر زندگی نہیں ہوگی. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ زندہ رہے گا اسلام؟ جب زندگی نہیں ہوگی تو اسلام کہاں زندہ رہے گا؟ تمہارے پاس بھی کوئی غیب ہے کیا؟ ہاں نہیں, سائنس نے یہ بتایا نا, کیونکہ سورج جو ہے وہ 1 ارب سال بعد اتنا گرم ہو جائے گا کہ زمین کے اوپر سے پانی ختم ہو جائے گا سارا. کیا کر لیں گے پھر آپ کو پتا نہیں ہے نا. یہ سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں, پہلے کچھ تھا پہلے کچھ ہے. یہ جو تم نے نظریہ کہا یہ بھی نظریہ آگے چل کے بدل جائے گا. سائنس کانسٹنٹ نہیں رہتی ہے, سائنس میں ڈیولپمنٹ ہوتے رہتے ہیں. ہاں نا, تو جہالت جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے نا, قرآن اس لیے کانسٹنٹ ہے. سائنس تو بدل جاتی ہے, انسان کو جب نیا نالج ملتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے, وہ کہتا ہے ہاں یہ اپ گریڈ ہو جاتی ہے نا. قرآن کا اپ گریڈ ہوتا ہے, قرآن وہی 1400 سال پرانی جہالت وہیں کھڑا ہے. اللہ کا کلام ہے اور اللہ جو ہے وہ خالق ہے, اور خالق جو ہے اس کو کوئی دوسرا نہیں ڈکٹیٹ کر سکتا, وہ سب کو ڈکٹیٹ کرے گا. ہاں تو جاہل آدمی یہ مانتے ہیں نا, اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے. جی سر, کیا حال ہے, کیسے ہیں؟ جاہل تو تم ہو, اس لیے ہو جاہل کہ 200 کروڑ مسلمان جس کو آگے گالی گلوچ پہ حضرت محمد کی سنت پوری شروع کر دی. ٹھیک ہے محترم, ذرا کیا کہتے ہیں آپ, تھوڑا تسلی کریں, تھوڑا سانس لیں. تو غالب میں ان سے تھوڑی سی گفتگو کروں. جی سر, ضرور ضرور. جی یہ جو وہ چلے گئے ہیں, وہ فرار ہو گئے یار, یہ تو کمال کی ہے. ہاں فرار ہو گئے ساتھ ہی. یہ بڑی زیادتی کی ہے. میں تو بڑا, مجھے لگ رہا تھا بڑا اس میں پوٹینشیل ہے, جوس ہے اس کالر کے اندر. نہیں, وہ جوس سارا نکل گیا اب, کیونکہ وہ ان کے پاس صرف یہی باتیں ہیں کہ وہ یہ لڑ لو تو ایسے کر لو تو یہ کر لو. ٹھیک ہے, ہاں جی. تو ایک حدیث ہمیں, سر ایک سیکنڈ, عابد بھائی اگر سن رہے ہیں تو واپس آئیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سائنس بدلتی ہے اور ریلیجن جو ہے وہ نہیں چینج ہوتا, ہم ذرا اس پر پھر بات کریں گے نا. اور جو آپ نے جو آیت سامنے غالب لے کر آئے تھے, میں چاہوں گا کہ آپ اس کی ذرا خود تلاوت کریں اور اس کا ذرا ترجمہ کریں. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ ایسے کی ایسے ہی ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتی. اور اس وجہ سے اسلام اور قرآن کے مطابق آج کی تاریخ میں بھی لونڈی کے ساتھ آؤٹ آف ویڈ لاک سیکس حلال ہے, کیونکہ چینج نہیں ہوتا نا. تو اس وجہ سے وہ وہی ہے جو قرآن میں لکھا ہوا. چلے آگے چلیں. ہاں چلیں, یہ جو ایک حدیث ہے, یہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول نے سنت سے قربانی کی. مگر قربانی کے بارے میں جو مسلم مکاتب فکر کا ایک ہے نظریہ, وہ یہ ہے کہ فرض صرف حاجیوں پہ ہے. پاکستان میں لوگوں نے فرض بنا لیا سب کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اس میں مسلمانوں کا جھگڑا ہے, یہ میرا جھگڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہاں یہ ایک حدیث ہے, اس حدیث کو میں طریقے سے دیکھوں گا کہ یہ حدیث کا کانٹیکسٹ اور کیا ہے. مگر ایک حدیث یہ ہے, تو ٹھیک ہے, ایک بات میں آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, وہ میں اپنی بات واپس لیتا ہوں کہ جی کہیں حدیث میں ذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے. میری نظر سے واقعی یہ حدیث کبھی نہیں گزری پہلے, شاید گزری ہو, مجھے یاد نہ ہو, ٹھیک ہے. ہاں تو یہ بات میں ادھر کریکشن کر دیتا ہوں. یہ حدیث جو ہے یہ 350 سال کی بعد کی حدیث ہے.
हाँ वो बात है हाजी भाई, वो बात ठीक है, मगर हम ये बात कर रहे हैं कि लिखी तो है ना, वो बात मैंने गलत की थी तो ठीक है, वो मैं उससे नहीं करेक्ट नहीं कर, नहीं 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 ठीक, नहीं हाँ, नहीं नहीं, आपने बात बिल्कुल गलत नहीं की है। जो हदीसों की पहली किताब, अपना जो इनकी पहली किताबें हैं, उनमें ये कुछ मौजूद नहीं है, ये बाद में बनाई गई चीजें हैं, ठीक है ना, ये बाद में लिखी गई हदीसें हैं। या तो आप हमें मुझे कोई ऐसी चीज निकाल दें, इब्ने साक से निकाल दें, शाम से अपना उससे निकाल दें, तो मैं फिर भी तारीख में तो नहीं है, पता नहीं, ठीक अभी है। देखना पड़ेगा, वैसे मेरे ख्याल में तारीख में तो नहीं है, और इस हाँ बारे में नहीं खासी है, बहस है, इवन के गांधी साहब वगैरह और हाँ, परवेज ने भी ये बात कही है कि जी कुर्बानी सिर्फ हाजियों पे फर्ज है, मैं दूसरों इसके पे ऊपर फर्ज नहीं। मुकम्मल रिसर्च कर चुका हूँ, हम्म, मुकम्मल इसको देख चुका हूँ। हाँ, हाँ, ये किसी भी अर्ली बुक में मोहम्मद ने कभी भी मदीना में कुर्बानी नहीं की, ना ही उसने कोई ऐसा हुक्म दिया है, ठीक है। हाजी ये भाई, सारी बातें जो है ये बात 250-300 साल बाद की हैं। जी जी हाजी भाई और गालिब, ये तो बात ठीक है, और जाहिर बात है हम उस डिबेट से वाकिफ हैं जो आप कर रहे हैं, वो और पहले भी हमने बात की हुई है कि कुर्बानी उस तरीके से साबित नहीं होती। एक उनके रसूलुल्लाह को एक थोड़ा सा एक फ्री वे दिया जा रहा था कि रसूलुल्लाह ने कुर्बानी जैसी इर्रेशनल हरकत नहीं की होगी, वापस उन्होंने साबित कर दिया, उन्होंने वापस साबित कर ये दिया सही है, कि रसूलुल्लाह ने भी हाँ, ये इतनी इर्रेशनल हरकत की है। उनको रास्ता दे रहे थे, उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने फिर साबित कर दी है ये हदीस देकर। तो यानी कि बी आवर गेस्ट ऑन दैट, थैंक यू। हाँ। और पाकिस्तान में बनता क्या है सर, हर साल पाकिस्तान में गोश्त की शॉर्टेज की वजह, गोश्त के महंगे होने की वजह, हर साल इतना गंद मचता है इस्लामाबाद जैसे सिटीज के अंदर कि आप सांस नहीं ले सकते। जिधर कहीं करीब में कोई ग्राउंड हो, कोई प्ले ग्राउंड हो जिधर ये कुर्बानी कर लें, बच्चे अगले 20 साल प्ले ग्राउंड में 20 दिन प्ले ग्राउंड में जा नहीं सकते क्योंकि जगह जगह मुर्दा पड़ा होता है, ठीक है, जितना गंद मचा होता है। वो तो हाँ, फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो तो बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मैं तो बेसिक बात ये कर रहा था कि जो पिछली स्ट्रीम में जो वेंसडे को स्ट्रीम थी उस पर काफी टाइम स्पेंड किया गया कि आइजैक है, इस्माइल है, इधर आइजैक और इस्माइल वो एक अनफाउंडेड लेजेंड है, ठीक है, हाँ वो तो अनफाउंडेड और वो लेजेंड एक है, मगर मैं अनफाउंडेड लेजेंड को फॉलो करना एक बहुत ही इर्रेशनल काम है। तो वो हम तो ये कह रहे थे कि रसूलुल्लाह उस लेजेंड को नहीं फॉलो कर रहे, उन्होंने फिर साबित कर दिया कि वो कर रहे हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।